السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ ہم اکثر اللہ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا جہاں اللہ فرمائے گا میرے حقوق تو میں نے معاف کیے، لیکن اس بندے کا کیا جس کا تم نے دل دکھایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد پر، وہ معافی جو انسانوں سے مانگنی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کا حق مارنا یا کسی کو ناحق تکلیف دینا آپ کی برسوں کی عبادتوں کو پل بھر میں راکھ کر سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ بندوں سے معافی مانگنے کا شرعی طریقہ کیا ہے اور یہ امتحان اتنا مشکل کیوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ سوچئے، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس شخص کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد کی سنگینی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کا حق تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ لوگوں سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنے سے زیادہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ہماری انا کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی آڑے آتی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا یا ہماری عزت کم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال دبایا ہے تو صرف سوری کافی نہیں، وہ مال واپس کرنا ہوگا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن اگر معافی مانگنے سے فتنہ بڑھنے کا ڈر ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کے حق میں اتنی دعائیں اور استغفار کریں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے تلافی کر دی ہے۔ جہاں معافی مانگنا ضروری ہے، وہاں معاف کرنا بھی عظیم صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر آپ کسی کو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ معافی مانگ کر اپنا بوجھ ہلکا کریں اور معاف کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ محشر کی رسوائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آج اسی زمین پر اپنے معاملات صاف کر لیے جائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کل کی صبح ملے گی یا نہیں۔ اگر آج آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، کسی کا حق آپ پر ہے تو دیر نہ کریں۔ ایک فون کال، ایک میسج یا ایک ملاقات آپ کی آخرت بچا سکتی ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے؟ اس ویڈیو کے بعد ہمت کریں اور پہل کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔